میں نے کہا کالونی تو بہت دور ہے، ہمیں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جانا ہے ادھر جاتے جاتے، اور خیر سے اتنی دور تمہاری کون سی سہیلی ہے؟ میں نے پہلے تو کبھی نہیں تم سے سنا کہ اتنی دور بھی تمہاری کوئی خاص سہیلی رہتی ہے۔ زوفی بولی چلو تو صحیح، تم اسے جانتے ہو۔ میں نے بائک کالونی کی طرف اور حیرانگی سے کہا کون سی ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک ہی تو میری سہیلی ہے جو پہلی دفعہ میرے ساتھ تمہاری دکان پر آئی تھی سوٹ لینے۔ میں نے لمبا سا اچھا کیا اور بولا ہاں یاد آیا، اس کا نام ثانیہ ہے نا؟ زوفی بولی بڑی بات ہے، نام بھی یاد ہے۔ میں نے کہا اس دن تم نے ہی تو اس کو اسی نام سے پکارا تھا۔ زوفی بولی میں تو اسے اس کے نک نیم سے پکارتی ہوں، اصل نام کا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا تم نے اسے ثانیہ ہی کہا تھا۔ زوفی بولی نہیں جناب، میں اسے ثانی کہہ کر ہی مخاطب کرتی ہوں۔ پھر خود ہی زوفی بولی ہو سکتا ہے کہ میں نے ثانیہ ہی کہا ہو۔ میں نے کچھ دیر بعد پھر پوچھا کہ یار وہ تھی کدھر؟ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ زوفی بولی ثانی کی شادی ہو گئی تھی، یاد ہے تم سے لہنگا کرائے پر لیا تھا؟ زوفی بولی تب اسی کی شادی تھی۔ میں نے کہا مگر تم نے تو کسی اور کی شادی کا کہا تھا۔ زوفی بولی ثانی نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں اس کا نام بتاؤں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پیچھے گردن گھما کر زوفی کی طرف ایک نظر ڈال کر پوچھا کہ مجھے بتانے سے کیوں منع کیا تھا؟ اس نے میری کون سا وہ سہیلی تھی؟ میں نے جلدی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا میرا مطلب کہ میری کون سا وہ واقف تھی جو اس نے منع کیا؟ زوفی بولی بس ایسے ہی اس نے کہا تھا کہ تم کیا سوچو گے کہ وہ اتنے غریب ہیں کہ لہنگا بھی نہیں لے سکتے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا لو جی، آج کل تو اچھے بھلے امیر لوگ بھی لہنگے کرائے پر لے جاتے ہیں کہ یہ کون سا بعد میں پہنا جانا ہے۔ زوفی بولی بات تو صحیح ہے، بس ایسے ہی بیچاری نے اپنا بھرم رکھنے کی وجہ سے کہا تھا۔ زوفی بولی ہاں پتہ ہے، اور اس نے ہی تو تمہاری تعریفیں کر کر کے میری توجہ تمہاری طرف دلائی تھی۔ میں نے شوخی سے کہا پھر تو ثانیہ میری محسن ٹھہری کہ اس نے میری زندگی بدل دی، کہ دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت میں ہم کالونی پہنچے تو مہری مجھے راستہ بتانے لگی، اور کچھ ہی دیر میں ہم ایک نارمل سے گھر کے سامنے رکے۔ زوفی بائک سے اتری اور دروازے پر ناک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک 10-12 سال کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ لڑکی کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ثانیہ کی بہن ہے۔ زوفی بچی کو پیار کرتی ہوئی اندر داخل ہوگی اور میں باہر بائک پر ہی کھڑا گلی کا جائزہ لینے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہی بچی باہر آئی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی انکل اندر آ جائیں۔ میں نے بائک سٹینڈ پر لگائی اور بائک کو لاک کر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر اندر سے بھی سادہ سا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا صحن اور سامنے 2 کمرے، آگے برآمدہ، ایک طرف کچن تھا۔ میں بچی کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو ثانیہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور سلام دعا کے بعد مجھے دکان کی مبارکباد دینے لگ گئی، اور اتنے میں ایک عمر رسیدہ خاتون اندر داخل ہوئی جو ثانیہ کی والدہ تھی۔ ثانیہ نے میرا تعارف زوفی کے کزن اور منگیتر ہونے کا کروایا۔ آنٹی نے میرے سر پر پیار دیا اور دعائیں دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے جس میں میری خاموشی شامل تھی، اور پھر ثانیہ نے اپنے کپڑے شولڈر بیگ میں رکھے کہ زوفی کے گھر جا کر تیار ہو جائے گی۔ ثانیہ لوگ بھی 3 بہنیں اور ایک بھائی اور اس کے والد فوت ہو چکے تھے، اور گھر کا گزارا اس کا بھائی جو کسی فیکٹری میں جاب کر کے اور اس کی امی کپڑے سی کر کرتے تھے۔ ثانیہ کی بڑی بہن بھی شادی شدہ تھی اور ایک چھوٹی تھی جو ابھی پڑھ رہی تھی۔ میں آنٹی سے اجازت لے کر باہر نکلی اور کچھ دیر بعد ہی زوفی اور ثانیہ بھی باہر آ گئی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور میرے پیچھے زوفی بیٹھ گئی اور اس کے پیچھے ثانیہ۔ میں ان کو لے کر زوفی کے گھر پہنچا اور ان کو اتار کر میں نے زوفی سے سامان کی لسٹ لی تو زوفی نے مجھے پیسے دینے کی لاکھ کوشش کی، مگر میں نے اسے لسٹ پکڑی اور وہیں سے بازار کی طرف بائک گھما دی۔ بازار پہنچ کر میں نے کیک کا آرڈر دیا اور سیدھا حمام پر پہنچا۔ شیو اور بالوں کی سیٹنگ کروا کے میں نے لسٹ کے مطابق لوازمات کی چیزیں لیں اور پھر بوتیک پر آیا اور دکان کھول کر ماہی کے لیے اور زوفی کے لیے بوتیک میں سب سے اچھے برانڈ کے سوٹ لیے۔ ماہی کے لیے پنک اور زوفی کے لیے بلیک ریشمی امبرائڈرڈ سوٹ لیے، اور ایک گفٹ سینٹر سے ماہی کا سوٹ پیک کروایا اور ماہی کے لیے خوبصورت واچ بھی پیک کروا لی۔ پھر لیڈیز شوز کی دکان پر جا زوفی کے سوٹ کے ساتھ پینسل ہیل والے سینڈل میچ کر کے لیے، اور ماہی کے بھی اسی طرح کے پنک کلر کے سینڈل لیے۔ زوفی کے جوتے کا سائز تو مجھے علم تھا، ماہی کا سائز اسی کے ساتھ کا لیا، اور پھر ایک گارمنٹس کی دکان سے اپنے لیے ایک بلیک پینٹ اور زوفی کے سوٹ پر جس کلر کی امبرائڈری تھی اس کلر کی شرٹ خریدی۔
3 گھنٹوں میں ساری شاپنگ کر کے بیکری سے کیک لینے کے بعد میں سامان سے لدی بائک کے ساتھ زوفی کے گھر پر تھا۔ سب ابھی تیار ہو رہے تھے۔ میں نے زوفی کا سوٹ اور سینڈل اسے دکھائے اور اسے پسند آنے کا پوچھا۔ زوفی نے پہلے تو میری چوائس کی بہت تعریف کی، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور تم نے ابھی پہننا ہے تو زوفی مجھ پر چلا پڑی کہ ایسے فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت تھی، گھر میں کون سا شادی رکھی ہے جو اتنا خرچہ کرائے۔ ثانیہ بھی سوٹ اور سینڈل کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بہت خوشی کا اظہار کرنے لگ گئی تھی۔ آنٹی اور ماہی کو بھی زوفی کا سوٹ اور سینڈل بہت پسند آیا۔ میں نے زوفی کا لیکچر سننے کے بعد پھر اسے پہننے کا کہا تو زوفی پھر انکار کرنے لگ گئی اور مجھ پر کافی ناراض بھی ہوئی، مگر پھر اسے سوٹ لینا ہی پڑا۔ ماہی چہکتے ہوئے بولی، بھائی میرا برتھ ڈے گفٹ ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے لیے فیڈر پیک کروا کر لایا ہوں۔ سب میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئے۔ ماہی برا سا منہ بنا کر کمرے میں جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، لو جی میری بہن تو ناراض ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کی سالگرہ پر اسے گفٹ نہ دوں۔ اور یہ کہتے ہوئے میں نے شاپر سے 3 پیک کیے ہوئے گفٹس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ہے میری لاڈو کے لیے۔ زوفی پھر مجھے گھورنے لگی اور پھر بولی، کر آئے ہوگے نا فضول خرچی، تم بھی نا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم اپنا منہ بند رکھو، میں اپنی بہن کے لیے لایا ہوں، تم کیوں سڑ رہی ہو؟ آنٹی بھی کہنے لگ گئی کہ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ سب چپ رہیں، یہ میرا اور ماہی کا معاملہ ہے، میں جو مرضی اپنی بہن کو گفٹ دوں۔ ماہی بھی پوچھنے لگی کہ بھائی اتنے سارے گفٹس لانے کی کیا ضرورت تھی اور ان میں ہے کیا؟ میں نے کہا، سرپرائز ہے، اگر پہلے بتا دیا تو کیا فائدہ؟ اور میں نے زوفی کی طرف دیکھتے ہوئے ماہی کے کان کے پاس منہ لے جا کر آہستہ سے کہا، مگر اتنی آواز میں کہ زوفی بھی سن لے، کہ چپ ہو جاؤ اور یہ اندر بند کمرے میں کھولنا، نہیں تو تمہاری آپی نے گفٹس دیکھ کر سڑ جانا ہے۔ زوفی نے جب یہ بات سنی تو ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے بھاگی۔ میں بھاگ کر آنٹی کے پیچھے چلا گیا اور آنٹی کے کندھوں کو پکڑ کر پیچھے چھپنے لگ گیا۔ سب کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ آنٹی نے زوفی کو ڈانٹا کہ بس کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، پہلے ہی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ میں نے ثانیہ کی آنکھوں میں حسرت اور جلن دیکھی، جیسے اس سے میرا ان سب سے یوں فرینک ہونا اور گفٹ لانا برداشت نہیں ہو رہا ہو، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے خیال جھٹک دیا اور پھر ماہی، زوفی اور ثانیہ اوپر چلی تیار ہونے، اور میں ان سب سے پہلے تیار ہو کر ٹی وی لاؤنج میں ٹیبل پر کیک اور دوسری چیزیں سیٹ کرنے لگ گیا، اور پھر میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بار بار دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اوپر نظر دوڑائی تو آگے ثانیہ اور پیچھے ماہی نیچے آ رہی تھی، دونوں ہی پیاری لگ رہی تھی، اور پھر آنٹی بھی اپنے کمرے سے نمودار ہوئی اور سب میز کے گرد اکٹھے ہو کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ماہی نے کیک کاٹا اور سب نے تالیاں بجاتے ہوئے ماہی کو برتھ ڈے وش کیا۔ ماہی نے کیک کا پیس کاٹ کر سب کے منہ میں ڈالا، مگر جب میرے منہ میں ڈالنے لگی تو ماہی نے شرارت سے کافی سارا پیس میرے منہ میں ڈال دیا، جس سے کریم کے ساتھ میرا منہ بھر گیا۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ہم صوفے پر جا بیٹھے، اور ماہی پلیٹس میں کیک کے پیس ڈال کر سب کو پیش کرنے لگ گئی۔